اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ اس چینلز پر ویڈیو سہولت کے لیے لوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ سب کو جو پڑھ نہیں سکتے، جن کو مشکلات ہیں، ان کے لیے آسانی ہو۔ تو برائے مہربانی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ جنات کا خاص نمبر، ایک اور نئی ویڈیو۔ آئیے کچھ اور مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صندوق پر روحانی لاک۔ پچھلی اگر ویڈیو آپ نے سنی ہو تو اس کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر کے ایک واقعے کا ذکر ہو رہا تھا، جس کو ہم نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا، اور اب آگے جا کے ہم اسی کا مزید حصہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اٹھایا اور گھر لوٹا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ کھجور مکہ والوں کو دکھلاؤں گا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اس کو ٹوکری میں رکھا، پھر ٹوکری کو صندوق میں رکھ کر سو گیا۔ خدا کی قسم میں نیند اور بیداری کے بین تھا، یعنی درمیان تھا، کہ گھر میں کودنے کی آوازیں سنی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہاں رکھی ہیں؟ دوسرے نے کہا صندوق میں۔ ایک نے کہا صندوق کھولو۔ پھر انہوں نے صندوق کھولا۔ پھر ایک نے کہا کھجور کہاں ہیں؟ تو دوسرے نے کہا ٹوکری میں۔ تو اس نے کہا ٹوکری کھولو۔ انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں کھول سکتے کیونکہ ابن زبیر نے اس پر بسم اللہ پڑھ رکھی ہے۔ تو ایک جن نے کہا یہ جس طرح سے ہے اس کو سالم کو اٹھا لو، چنانچہ وہ اس کو اٹھا کر چلے گئے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا کسی شے پر افسوس نہیں کیا جتنا اس پر افسوس کیا کہ ان پر چھلانگ لگا کر ان کو کیسے دبوچ لوں، جب کہ وہ میرے گھر میں ہی تھے۔ عجیب غیبی آواز بھٹکے ہوں کو راستہ بتائے۔ حضرت عیسیٰ بن ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو یہ خبر پہنچی کہ سرزمین چین میں ایک مکان ایسا ہے کہ اگر لوگ راستہ بھول جائیں تو وہ یہ آواز سنتے ہیں کہ راستہ ادھر ہے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور تاکید کی کہ جان بوجھ کر راستہ بھٹک جانا، پھر جب تمہیں یہ آواز سنائی دے تو تم اس پر دھاوا بول دینا اور یہ دیکھنا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور جب انہیں آواز سنائی دی تو حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا تم لوگ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حجاج کے آدمیوں نے پوچھا تم لوگ یہاں کتنے عرصے سے رہتے ہو؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم سالوں کا شمار نہیں کرتے، البتہ یہ معلوم ہے کہ ملک چین 8 مرتبہ ویران اور 8 مرتبہ آباد ہوا، اور ہم اسی وقت سے اس جگہ آباد ہیں۔ جن کی جان بچانے کا صلہ۔ حضرت سیدنا عبید بن ابصر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی سفر میں تھے کہ ایک سانپ کے پاس سے گزرے جو گرمی کی شدت اور پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن آپ نے اسے منع کرتے ہوئے کہا یہ اس وقت ایک قطرہ پانی کا زیادہ محتاج ہے۔ چنانچہ وہ شخص اترا اور اس پر پانی ڈال دیا، پھر وہ لوگ وہاں سے چل دیے۔ اچانک یہ لوگ بہت بری طرح سے راستہ بھٹک گئے۔ یہ اسی پریشانی کے عالم میں ایک ہاتف یعنی غیب سے آواز دینے والے نے آواز دی، اے اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے مسافرو، یہ جوان اونٹ لو اور اس پر سوار ہو جاؤ، یہاں تک کہ رات ڈوبنے کی جگہ پھر جائے اور صبح روشن ہو جائے اور صبح کے ستارے چمکنے لگیں تو اس کو چھوڑ دینا اور اس سے اتر جانا۔ چنانچہ وہ لوگ رات ہی کو وہاں سے چل پڑے۔ جب 10 دن اور 10 رات کی مسافت کے برابر چلے تو صبح طلوع ہوئی۔ عبید نے اس ہاتف سے کہا اے نوجوان، تو نے ہمیں جہالت و بے خبری اور جنگل و بیابان سے نجات دی۔ جس جنگل میں واقف کار سوار بھی گم ہو جاتے ہیں
تو کیا تم ہمیں حق بات سے آگاہ نہ کرو گے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے جس نے اس وادی میں نعمتوں کی سخاوت کی ہے؟ تو اس جن نے عبید کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں وہی بہادر ہوں جس کو تم نے تپتی ہوئی ریت پر تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے میرا شکار آسان ہو گیا تھا، یعنی مجھے بآسانی قتل کیا جا سکتا تھا۔ تم نے پانی کی سخاوت و اہتمام اس وقت کیا جب کہ اس کا پینے والا بخل کرتا ہے۔ تم نے اس سے مجھے سیراب کیا اور کم ہونے کے خوف سے بخل سے کام نہ لیا۔ نیکی باقی رہتی ہے اگرچہ عرصہ دراز گزر جائے، اور برائی بدترین چیز ہے جسے کوئی تو یہ سفر نہ بنائے۔ خاص ایام میں شریک جنات کا لڑکی پر حملہ، خواتین کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نصیحت۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصاری صحابی حضرت سید عوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کو علم بھی نہ ہوا کہ ایک سیاہ فام مخلوق ان کے اوپر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا ہاتھ ان کے حلق میں ڈال دیا تو اچانک پیلے رنگ کا ایک کاغذ آسمان کی طرف سے گر رہا تھا، یہاں تک کہ ان کے سینے پہ آ گرا۔ تو اس مخلوق نے اس رکے کو لے لیا اور پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، یعنی یہ حکم نامہ لکین کے رب کی جانب سے لکین کی طرف ہے کہ نیک انسان کی بیٹی سے دور ہو، اس لیے کہ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ سیاہ فام آدمی اٹھا اور اپنا ہاتھ میرے حلق سے ہٹایا اور اپنا ہاتھ میرے گھٹنے پر مارا، میرا گھٹنا بکری کے سر کی طرح ہو گیا۔ پھر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ واقعہ ان سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بھائی کی بیٹی، جب تو خاص ایام میں ہو تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر رکھا کر، تو انشاءاللہ عز و جل یہ تمہیں ہرگز کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ حضرت سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی اس کی والد کی وجہ سے حفاظت فرمائی کیونکہ وہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ جنات کا سخت حملہ اور غیب سے حفاظت۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان کی خدمت میں بہت سے تابعین کرام جمع ہوئے۔ ان میں حضرت عروہ بن زبیر، حضرت قاسم بن محمد اور حضرت ابو سلمہ کے بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ یہ حضرات ان کے پاس ہی تھے کہ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی۔ ان حضرات نے چھت پھٹنے کی آواز سنی، پھر ایک کالا سانپ اژدہا گرا جو کھجور کے بڑے تنے کی شکل، موٹا اور لمبا تھا۔ وہ اس خاتون کی طرف لپکنے لگا تو اچانک ایک سفید رکا گرا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم والا، رب عقب کی طرف سے عقب کی طرف تمہیں نیک لوگوں کی بیٹیوں پر ہاتھ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس اژدہے نے یہ سفید کاغذ دیکھا تو وہ اوپر چڑھا اور جہاں سے اترا تھا وہیں سے نکل گیا۔ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حاجیوں کو راستہ دکھانے والا نیک جن۔ ایک قافلہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حج کے ارادے سے نکلا تو انہیں راستے میں پیاس لگی، لہٰذا وہ کھارے پانی کے پاس پہنچے۔ ان میں سے بعض حضرات نے کہا، اگر تم لوگ یہاں سے نکل چلو تو اچھا ہے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہیں یہ پانی ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ چنانچہ وہ لوگ چل پڑے، یہاں تک کہ شام ہو گئی لیکن پانی نہ ملا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کاش تم اس کھارے پانی ہی کی طرف واپس چلتے تو بہتر ہوتا۔ پھر یہ لوگ رات بھر چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچے۔
تو ان کے سامنے ایک انتہائی کالا موٹا آدمی نمودار ہوا۔ اس نے کہا، اے قافلے والو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور مسلمان بھائیوں کے لیے وہ چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اور جب تم ٹیلے تک پہنچو تو اپنی دائیں جانب مڑ جانا، وہاں تمہیں پانی مل جائے گا۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارا خیال ہے کہ یہ شیطان ہے، اور دوسرے شخص نے اس کی تردید کی۔ شیطان اس قسم کی باتیں نہیں کرتا، یہ کوئی مسلمان جن ہے۔ بہرحال وہ چل پڑے اور جس جگہ کے متعلق اس نے نشاندہی کی تھی وہاں پہنچ گئے۔ دیکھا تو پانی موجود تھا۔ صدمے میں تسلی دینے اور قرآنی آیات سنانے والا جن۔ حضرت ابو خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا، جس کا مجھے بہت سخت صدمہ ہوا اور میری نیند اچاٹ ہو گئی۔ خدا کی قسم، میں ایک رات اپنے گھر میں اپنے بستر پر تھا، میرے علاوہ گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں اپنے بیٹے کی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک گھر کے ایک کونے سے کسی نے بڑے پیار سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا ابا خلیفہ۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اس نے سورہ آل عمران کی آخری آیتیں تلاوت کیں، جس میں اس آیت پر پہنچا۔ ترجمہ: جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ پارہ 4 سورہ عمران آیت نمبر 198۔ تو اس نے مجھے پکارا، اے ابو خلیفہ۔ میں نے کہا، لبیک۔ اس نے پوچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ صرف تمہارے بیٹے ہی کے لیے زندگی مخصوص رہے اور دوسروں کے لیے نہیں؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ شان والے ہو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ کیا تم اپنے بیٹے کو موت سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو جبکہ تم مخلوق کے لیے موت لکھی جا چکی ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم مخلوق کے متعلق اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو رد کر دو؟ اللہ کی قسم، اگر موت نہ ہوتی تو زمین اتنی وسیع نہ ہوتی، اگر دکھ اور غم نہ ہوتے تو مخلوق کسی عیش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ پھر اس نے کہا، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اس نے انکشاف کیا، میں تیرے پڑوسی جنوں میں سے ایک ہوں۔ بیٹی سے کہیے رات کو بال نہ کھولے، مشہور محدث کو جن کا مشورہ اور جنات سے نجات کا عمل۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر مشہور محدث حضرت سیدنا احمد بن نصر بن مالک خزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عجمی کنیز کو کوئی جن ایسی اذیت دیتا کہ وہ تکلیف کے مارے زمین پر گر جاتی۔ میں نے اس جن سے کہا، اے مخلوق خدا، تم اس کنیز کو نہیں بلکہ در حقیقت ہمیں اذیت دیتے ہو۔ اس پر کنیز نے عجمی ہونے کے باوجود فصیح عربی زبان میں گفتگو شروع کی اور کہنے لگی، اے احمد بن نصر، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، لیکن حضرت، جب آپ رات کو نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو اپنا ہاتھ دیوار پر نہ رکھا کریں، کیونکہ آپ کا ہاتھ ہمارے جن بھائیوں پر جا پڑتا ہے جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ نیز اپنی بیٹی سے کہیے کہ رات کے وقت اپنے بال نہ کھولا کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا، تم نے ہمیں بھلائی کی باتیں بتائیں، اب کوئی ایسا طریقہ بھی بتاؤ جس کے ذریعے ہم تم سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس جن نے کاغذ قلم لانے کا مطالبہ کیا۔ جب یہ دونوں چیزیں فراہم کر دی گئیں تو اس نے کہا، لکھیے۔
جب یہ دونوں چیزیں فراہم کر دی گئیں تو اس نے ہمیں یہ دعا بتائی، اور اس دعا کے بعد چند قرآنی آیات بتائیں جو کہ یہ ہیں: سورہ بقرہ آیت نمبر 171، سورہ مائدہ آیت نمبر 114، سورہ آل عمران آیت نمبر 97، سورہ مریم آیت نمبر 22، سورہ آل عمران آیت نمبر 47، اور سورہ اعراف آیت نمبر 56۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد لوہے کے ایک برتن میں پانی لیجئے اور اس پر دم کرنے کے بعد اس شخص کو 1 یا 2 گھونٹ پلا دیجئے جسے نظر لگی ہو یا جنون ہو یا اسے کوئی جن وغیرہ نقصان پہنچاتے ہوں۔ پانی کے چند چھینٹے اس کے منہ پر بھی ماریے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس چڑیل کی دہائی۔ حضرت سیدنا احمد بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک مرتبہ ایسے راستے سے گزرے جہاں جنات کا بسیرا تھا، حالانکہ وہ دوسروں کو اس راستے سے گزرنے سے روکا کرتے تھے۔ والد محترم کا بیان ہے، میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک عورت دکھائی دی جو پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ایک تخت پر بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد چراغ جل رہے تھے۔ اس عورت نے مجھے آواز دی، میں نے فوراً سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، تمام چراغ بجھ گئے۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، اے اللہ کے نیک بندے، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس طرح میں اس سے محفوظ رہا۔ شیطان کو اندھا کر دینے والا عمل۔ حضرت سیدنا سلبہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے سحری میں پینے کے لیے کچھ پانی رکھا، مگر جب میں سحری کے وقت پانی لینے کے لیے گیا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ دوسرے دن میں نے دوبارہ پانی رکھا اور اس پر سورہ یاسین پڑھی۔ جب سحری کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ پانی اسی طرح رکھا ہوا ہے، جبکہ شیطان اندھا ہو کر گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ کاش مجھے تیرے قاتل کا علم ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی اور یہ اشعار پڑھنے لگی۔ ترجمہ: اے میرے چاند یعنی میرے بیٹے، میرے ماں باپ تم پر فدا، کاش مجھے تیرے قاتل کا علم ہوتا۔ تیرا مجھ سے یوں اوجھل ہونا وحشت ناک ہے۔ کیا تجھے بھیڑیا کھا گیا ہے؟ اگر تو فوت ہو چکا ہے تو راتوں رات تیرا یہ مر جانا کس قدر جلد ہوا ہے۔ اگر تو فوت ہی ہو چکا ہے تو تیری خاطر میری راتیں کس بھیانک طریقے سے کٹیں گی۔ اگر تو زندہ ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ جہاں سے چلا تھا جیتے جی وہیں پلٹ آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے عورت، تجھے کیا صدمہ پہنچا ہے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا بچہ میرے سامنے کھیل رہا تھا کہ اچانک غائب ہو گیا، اس کے بغیر میرا گھر ویران ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ میرے ذریعے تمہارے بچے کو لوٹا دے تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گی؟ عورت بولی، جی ہاں، مجھے انبیاء کرام حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا اسحاق اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حق ہونے کی قسم، میں ضرور ایمان لے آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور 2 رکعتیں ادا فرمائیں، پھر دیر تک دعا مانگتے رہے۔ جب دعا مکمل ہوئی تو بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ بولا کہ میں اپنی ماں کے سامنے کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک کافر جن میرے سامنے آیا اور مجھے اٹھا کر سمندر کی طرف لے گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ نے ایک مومن جن کو اس پر مسلط کر دیا جو جسامت میں اس سے بڑا اور طاقتور تھا۔ اس نے مجھے کافر جن سے چھین کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا، اور اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں۔
اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے، وہ عورت یہ واقعہ سنتے ہی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ جوان بیٹی شریر جن چھت سے اٹھا کر لے گیا۔ حضرت سیدنا ابو سعد عبداللہ بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری 16 سالہ بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، ایک مرتبہ وہ کسی کام سے چھت پر چڑھی تو اس کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا بیان کر کے مدد چاہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج کی رات تم کرخ کے جنگل کی طرف جاؤ، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر زمین پر اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ کر بیٹھ جاؤ اور خط کھینچنے کے وقت یہ کہنا، پھر جب رات کو تمہارے پاس جنوں کا ایک گروہ آئے گا جن کی صورتیں مختلف ہوں گی، تم ان سے مت ڈرنا، اور جب صبح ہو جائے گی تو اس وقت ان کا بادشاہ تمہارے پاس ایک لشکر کے ساتھ آئے گا، تم سے تمہارا مقصد پوچھے گا، تم انہیں کہہ دینا کہ مجھے عبد القادر نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور ان سے اپنی لڑکی کا حال بیان کرنا۔ چنانچہ میں مذکورہ مقام پر گیا اور جو کچھ مجھے آپ نے حکم دیا تھا اس کے موافق عمل کیا۔ مجھ پر ڈراؤنی شکل والی صورتیں گزریں، لیکن کسی کی مجال نہ تھی کہ اس دائرے کے قریب آئے جو میں نے اپنے ارد گرد کھینچ رکھا تھا۔ رات بھر جنات کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ ان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس کے ساتھ بھی جنات کا ایک گروہ تھا۔ وہ آ کر دائرے کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے انسان، تمہاری کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا، مجھے شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تب وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور دائرے کے باہر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی بیٹھ گئے اور اس نے کہا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ جب میں نے اپنی لڑکی کا حال بیان کیا، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک جن کو پکڑ کر لائے جس کے ساتھ وہ لڑکی تھی، اور بتایا گیا کہ یہ چین کا جن ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس چیز نے اس پر ابھارا کہ کتب کی رکاب کے نیچے چوری کرو؟ اس نے حقیقت حال بتاتے ہوئے کہا، میں نے اس کو دیکھا اور اس کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، میری بیٹی میرے حوالے کر دی جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے آج کی رات جیسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس سے پوچھا، تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر فرما برداری کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں بے شک، وہ اپنے گھر بیٹھے ہمارے جنوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ جنات بہت دور کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ جب کسی کتب کو مقرر کرتا ہے تو اس کو جن و انس پر غلبہ دیتا ہے۔ بکرا سمجھ کر جن کا شکار کر لیا، بچا کیسے؟ ابو المنظر فرماتے ہیں، ہم نے حج کیا اور ایک بڑے پہاڑ کے دامن میں اترے۔ لوگوں کو گمان تھا کہ اس پہاڑ میں جن بستے ہیں۔ اسی دوران ایک بوڑھا شخص پانی کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے کہا، اے ابو شمیر، آپ کے اس پہاڑ کے بارے میں جو لوگ ذکر کرتے ہیں، کیا آپ نے خود کبھی اس میں کچھ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ایک دن میں نے اپنی کمان اور تیر لیے اور ڈرتے ڈرتے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ ایک چشمے کے قریب درخت کے پاس ایک جھونپڑی میں سی بنائی اور وہاں ٹھہر گیا۔ کچھ دیر گزری تو جنگلی بکریاں آ گئیں، بے خوف و خطر پانی پینے لگیں اور اس کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ میں نے ان میں سے ایک بڑے نر کو نشانہ بنایا اور تیر اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ چیخا تو پورا پہاڑ ہل گیا اور جو بھی اس میں تھا سب بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، گویا خوف و دہشت نے ان سب کو جکڑ لیا ہو۔ اسی وقت ایک پرندہ بھی گویا میرے اوپر ٹھہر سا گیا۔ اس نے مجھ پر ایسا تیر چلایا جو چمکتی بجلی کی مانند سفید اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والا تھا۔ اس نے میرے ساتھی عد بن اسبغ کو قتل کر دیا۔ پھر ایک نے مجھ سے کہا، ہلاکت ہے تجھے، تو اسے کیوں نہیں قتل کرتا؟ میں نے کہا، ہلاکت ہے تجھے، میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، کیوں؟
میں نے کہا کیونکہ جب وہ پہاڑ کی جانب بڑھا تو اس نے اللہ کی پناہ مانگی تھی، اور جب سے میں نے یہ سنا ہے میرے دل کو اطمینان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔